بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا بطشتم جبارين، وإذا بطشتم جبارين، وإذا بطشتم جبارين. هذا بلاغ للناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمین۔ معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کا پہلا پارہ، اس میں سے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے: اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام،
تم دونوں میرے گھر کو خوب پاک کرو۔ کس کے لیے؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب پاک صاف بنا کر رکھو۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے، جسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اگر ایک آدمی رکھ لیا پورے محلے سے تو سمجھیے پورے آدمی کامیاب ہیں۔ اگر کوئی آدمی بھی نہیں بیٹھا، مسجد خالی ہے، پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا گاؤں گنہگار ہوگا اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آگے آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی رمضان المبارک کی تیاری میں ہم مصروف تھے، استقبال رمضان کے عنوان پر بات چیت چل رہی تھی۔ رمضان المبارک آیا اور اس کا پہلا عشرہ اتنا تیزی سے گزرا کہ فوراً دوسرا شروع ہوا، رحمت والا عشرہ ختم ہوا، مغفرت والا عشرہ شروع ہوا، اور یہ مغفرت والا عشرہ بھی گزرنے کے قریب ہے۔ اسی طرح تیسرا عشرہ آگ سے جو خلاصی والا عشرہ ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، پہلا عشرہ آیا، ختم ہوا، دوسرا گزرنے کے قریب ہے، تیسرا بھی گزر جائے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پہلے سے زیادہ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ رمضان المبارک کی برکت سے بہت سارے کھانے کے انواع و اقسام رمضان میں کھانے کو موقع ملتا ہے۔ اللہ دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں، اور ہم حد سے زیادہ سونے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور رمضان المبارک کی صحیح طرح قدر کرنے والا بنائے۔ اب رمضان المبارک کی صحیح طریقے سے قدر کس طرح کی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی صحیح طرح سے قدر کرنے کے لیے آخری عشرے میں ایک عبادت کو جاری فرمایا۔ اس عبادت کا نام اعتکاف ہے۔ اگر رمضان المبارک صحیح طرح سے گزارنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت زیادہ نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، گھر والوں کو جگاتے اور خود آپ بھی پڑھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ رمضان المبارک کی اگر صحیح طرح سے قدر کرنا ہے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے اس میں اعتکاف فرما لے۔ 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اصل میں کیا ہے؟ آدمی سال کے 11 مہینے دنیا میں کام دھندے میں لگا ہوا رہتا ہے، دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار جو نیک کام ہے
فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، لیکن اس سے وہ جو فائدہ پہنچنا ہے وہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اعتکاف اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اعتکاف کرنے والا گویا اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر، دنیا کے کام دھندے کو چھوڑ کر، میری مصروفیات کو چھوڑ کر میں تجھے پانے کے لیے آ گیا، میں تیرے گھر میں بیٹھ گیا، اور جب تک میں اس گھر سے نہیں نکلوں گا، جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دیں، جب آپ مجھے معاف کریں گے اسی وقت میں یہاں سے نکلوں گا۔ نزول قرآن اور اعتکاف کا ربط دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی تو آپ نبوت عطا ہونے سے پہلے آپ کو چند خواب ایسے نظر آتے کہ خواب میں جو دیکھتے دن میں وہ ہو جاتا۔ نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح۔ میرا اور آپ کا خواب الگ ہے، انبیاء کا درجہ الگ ہے، نبیوں کا درجہ الگ ہے۔ اس میں انبیاء میں سب سے بڑے نبی، لاڈلے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو رات میں دیکھتے دن میں ایسا ہی ہو جاتا۔ اب آپ کو اور چاہت بڑھنے لگی، اللہ سے اور زیادہ عشق ہونے لگا، اللہ سے اور زیادہ محبت ہونے لگی، اللہ سے اور زیادہ قریب ہوتے گئے۔ آپ کو بازاروں میں جو شور و غل ہوتا ہے، گھروں میں جو شور و غل آواز ہوتی ہے، آپ کو اس سے پریشان ہو جاتے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غار حرا تشریف لے کر چلے جاتے، ساتھ میں کھانا لے کر جاتے، کبھی 1 دن کا، کبھی 2 دن کا، کبھی آپ کی بیوی محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچا دیتی، کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہاں کھانا پہنچا دیتی، کبھی آپ گھر آ جاتے، آ کر کھانا لے کر چلے جاتے۔ خلاصہ کلام دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں تنہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، دنیا کے شور و غل سے، آواز سے دور ہے، اللہ کی عبادت میں اور زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ آپ بھوک پیاس کو برداشت کرتے تھے، کھانا ہوتا تھا لیکن پھر بھی آپ بھوک پیاس کو برداشت کرتے تھے۔ یہاں رمضان المبارک میں دیکھیے، مسلمان بندہ روزہ رہتا ہے، روزہ رہتے ہوئے بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ وہاں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں مسلمان کی عبادت زیادہ ہو جاتی ہے، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں بڑھ جاتا ہے۔ وہاں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عبادت کرتے، اللہ سے ایک سوئی ہو کر اللہ سے مانگتے تھے۔ اب جب دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو عبادت کر رہے ہیں وہ بندے کو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں میسر ہے، آپ بھوکے پیاسے رہ کر غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ مسلمان رمضان المبارک میں بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے، مسلمان مساجد میں عبادت کرتا تھا۔ اب تنہا ایک ایسی عبادت باقی رہ گئی جس کی ضرورت تھی، آپ اکیلے وہاں جاتے تھے۔ وہ اکیلے جانے کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف کی شکل عطا فرمایا۔
بندہ اعتکاف میں اکیلا رہتا ہے تاکہ نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کیفیات محسوس ہوئی وہ معتکفین حضرات کو میسر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امت کے واسطے رو رو کر تڑپ تڑپ کر دعائیں کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہے، منہمک ہے، اللہ سے اور زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی اس عبادت کو دیکھ کر، آپ کے نماز پڑھنے کو دیکھ کر، آپ سے اللہ کے عشق کو دیکھ کر، آپ سے جو غائبانہ جو تنہا عبادت کرتے تھے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ فوراً ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے بندے پر قرآن نازل کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، آپ وہاں اتنی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ آپ پر خوش ہو گیا، آپ پر قرآن مجید نازل کیا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے پورے محلے کے لیے دعا کریں گے، بستی والوں کے لیے دعا کریں گے، پوری دنیا کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات ربانی سے نوازا، اللہ آپ کو بھی نوازے گا۔ آگے آپ سماعت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہر ایک امتی نبی کی ایک ایک ادا کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ دیگر مذاہب میں رہبانیت کو عبادت سمجھا جاتا ہے، جیسے عیسائیت میں ہے، رہبانیت اسے کہتے ہیں کہ تمام آدمیوں کو چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور جنگل میں چلے جاؤ جہاں کوئی آتا نہ جاتا ہو، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے رہبانیت سے ہمیں روک رکھا ہے، اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا، اور بتایا گیا کہ جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، وہاں امام اور مؤذن صاحب ہو، مصلیان کرام آتے اور جاتے ہوں، ایسی مسجدوں میں اعتکاف کو بیٹھے۔ اگر ایسی مسجدیں نہیں، لوگ کم آ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے، آپ اگر بیٹھ جائیں گے رہبانیت کے مشابہ ہو جائیں گے۔ اسلام رہبانیت سے منع کیا ہے، اسلام رہبانیت سے روکا ہے، لہذا جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے، جہاں امام صاحب اور مؤذن صاحب رہتے ہیں، جہاں مصلیان کرام آتے ہیں، وہاں اس جگہ اعتکاف کرنا ہے۔ اب اعتکاف میں کون سی جگہ افضل ہے؟ اعتکاف میں سب سے پہلے مسجد حرام، دوسری مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری جگہ مسجد قباء جو فلسطین میں ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کا مرکز ہے، وہاں پھر شہر کی جامعہ مسجد، پھر جس محلے میں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں مرد حضرات کا مساجد کے علاوہ دوسری جگہ اعتکاف کرنا صحیح نہیں۔ اعتکاف جو ہوگا مرد حضرات کا مسجدوں میں ہی ہوگا۔ عورتوں کا اعتکاف اپنے گھروں میں جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں کر لے، یا کم از کم اعتکاف کے لیے کوئی عارضی جگہ طے کر لے، وہاں بیٹھے۔ اگر عورت شادی شدہ ہے تو مرد سے اجازت لینا پڑے گا، شوہر سے اجازت لینے کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔
اور اعتکاف میں بیٹھ کر گھریلو کام نہیں کر سکے گی۔ ہاں البتہ دوسروں سے مدد لے سکتی ہے، کہہ سکتی ہے وہ کام کر دو تو ہو جائے گا، خود جا کر یہ کام نہیں کرے گی۔ اب اعتکاف جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، مستحب یا نفل۔ واجب، ایک آدمی شرط لگایا کہ اگر میرا کوئی کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ وہ کام ہو گیا، وہ چاہ رہا ہے کہ اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے تو اس پر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا۔ وہ شرط لگایا تھا میرا فلاں کام ہوگا، میں 10 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، 6 دن کا، جتنا بھی اعتکاف کرنا ہے میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اتنی مقدار اسے بیٹھنا ضروری ہے۔ دوسرا، شرط نہیں لگایا، ایسے ہی کہہ دیا فلاں دن میرا کام ہو گیا اعتکاف، یا فلاں دن میں اعتکاف کی نظر منت مانتا ہوں، تو ایسے موقع پر بھی اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ واجب اعتکاف جو ہے کم از کم 1 دن کا ہے، 1 دن اور 1 رات کا، اور اس میں روزہ رہنا ضروری ہے۔ بغیر روزے کے واجب اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 21ویں 20ویں روزہ جیسے ہی ختم ہوگا تب سے لے کر شوال کا چاند دیکھنے تک، یہ آخری عشرہ، اس میں اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اب اعتکاف بیٹھنا، اس کا آخری عشرہ کا جو اعتکاف ہے اس میں 2 مطلب ہیں۔ آدمی آخری عشرے میں جب اعتکاف کو بیٹھے گا، اگر پورے محلے والے ان میں سے چند افراد بھی آ گئے ٹھیک ہے، اگر اس محلے کے افراد نہیں آئے، دوسرے کوئی محلے سے ایک احباب آ کر بیٹھ گئے، ایک ساتھی آ کر بیٹھ گئے، گویا کہ پوروں کی جانب سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھے، پوری کی پوری بستی اور محلہ سنت اعتکاف چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ دوسرا مطلب، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے، 20ویں روزے کی شام جیسے ہی ہوگی، 20ویں روزے کا سورج جب غروب ہوگا، 21ویں جب شروع ہوگی، تبھی سے نیت کر لے، نیت کر کر آ کر بیٹھ جائے اور دیکھے کہ میں شوال کا چاند دیکھنے تک نہیں اٹھوں گا۔ اب چاہے شوال کا چاند 29 کا ہو یا 30 کا، بہرحال اسے 10 دنوں کا اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اب رہا مستحب، سب سے آسان، آدمی جو اعتکاف میں آخری عشرے میں بیٹھنا افضل ہے، نہیں بیٹھ رہا ہے، مصروفیات زیادہ ہے، تو علماء اکرام، فقہاء اکرام میں بتاتے ہیں کہ آدمی جب مسجد میں آتا ہے اس وقت نیت کر لے، اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی مسجد میں آیا ہو، اعتکاف کی نیت کر لے، اسے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اب 10 دنوں کا جو عشرہ اعتکاف ہے، اگر اس میں 1 دن بھی قضا ہو گیا تو گویا کہ تمام دنوں کا اعتکاف کی قضا ہوگی۔ اس میں تسلسل ضروری ہے۔ 10 دن میں جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس میں پے در پہ ہونا، لگاتار 1 دن کے بعد 1 دن کے بعد 1 دن کے بعد 10 دن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے 1 دن کا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو بقیہ جو 9 دن ہیں یا 8 دن بچے ہوئے ہیں وہ آ کر نفل اعتکاف میں شمار ہو جائیں گے، تو اسے چاہیے کہ مکمل 10 دنوں کا اعتکاف فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ ان 10 دنوں کے علاوہ
دیگر دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور اپنے تہبند کو کس لیتے اور اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ ایقظ اہلہ، دوسروں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خوب رات جاگ کر اللہ سے عبادت کرتے، دعائیں مانگتے، امت کے مستقبل کے لیے، تابناک کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے اور خود دوسروں کو جگاتے، ازواج مطہرات کو جگاتے۔ ایقظ اہلہ، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرماتے اور مسلسل راتوں میں جاگتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے اور ہمیں بھی جگاتے اور ہمیں بھی عبادت کرنے کی طرف رغبت دلاتے۔ اعتکاف کا فضائل جو ہیں اس سے آپ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کو جب پہنچے، ایک مرتبہ بھی آپ کا اعتکاف قضا نہیں ہوا۔ جس سال آپ کا اعتکاف قضا ہوا، گویا کہ آپ اس سال 20 دنوں کا اعتکاف فرماتے۔ شروع میں نے حدیث شریفہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اب کتنی بڑی اللہ نے آپ کے لیے خوشخبری دی۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، ہر ایک آدمی کی یہی خواہش ہوتی کہ میں بھی مرنے سے پہلے حج کو چلا جاؤں یا عمرہ کو چلا جاؤں، روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری کا سلام پیش کرو۔ ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے۔ اللہ آپ کو یہاں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا آپ اعتکاف فرمائیں گے۔ کانا کحجتین و عمرتین، جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف فرمائے گا، حدیث مبارکہ کے الفاظ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جائے گا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ حضرات ہمت کریں، کوشش کریں کہ میں رمضان المبارک میں اعتکاف کا آخری عشرہ جو ہے اس میں اعتکاف کروں گا اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پالوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ڈال دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت، ایک خندق کی راستہ جو ناپا گیا زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ آپ زمین سے ناپتے ہوئے 7 آسمان کو ناپیں، کتنی لمبی مسافت ہے۔ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے، 3 خندقیں درمیان میں ڈال دیں گے۔ یہ بندہ اگر جہنم میں جانا چاہے، اللہ اس اعتکاف کی برکت سے، اس خندق کی وجہ سے اللہ اسے روک رکھ لیتے ہیں۔ جب 1 دن کی اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، آخری عشرے میں اگر آپ اعتکاف کریں گے، آپ خود اندازہ لگائیں اللہ آپ کو کتنا ثواب عطا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت عمدہ سنہرا موقع آیا ہے حضرات، آپ کے اعتکاف میں بیٹھے، آپ کے دوست احباب کو اس کی طرف ترغیب دلائے
کہ آخری عشرے کا اعتکاف 10 دنوں کا بیٹھنا ہے اور 2 حج اور عمرے کا ثواب پانا ہے، اور معتکف جب مسجد میں رہتا ہے جو کام وہ باہر کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معتکف شخص جب مسجد میں رہتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، دوسرے وہ کام باہر جو کر سکتا تھا نہیں کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، اللہ اسے وہ ثواب عطا کریں گے۔ کسی کی عیادت کے لیے جا رہا تھا، بیمار مزاج پرسی کے لیے جا رہا تھا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی دیکھنے کے لیے جانا تھا، تو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی مسجد میں یہ بیٹھا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اسے اعتکاف کا ثواب، وہ جو بیمار کی پرسی کرنے پر جو ثواب مل رہا ہے اللہ اسے عطا کریں گے۔ اس لیے حضرات آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے آپ کو اصل لیلۃ القدر کی تلاش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرہ کا اعتکاف فرمائے، جب 10 دن ختم ہوئے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے آپ کی مطلوبہ رات آگے ہے، جس رات کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا عشرہ کا اعتکاف فرمائے، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کرنے لگے آپ کو جس رات کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کی صبح میں خطبہ جو ارشاد فرمایا اور کہا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شب قدر دکھلائی گئی بتلائی گئی تھی لیکن مجھے بھلا دیا گیا، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ حضرات کے سامنے اور بھی اعتکاف کے تعلق سے جو باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے کہ آدمی کوشش کر کم سے کم 10 آدمی بیٹھ جائیں، اگر 10 آدمی نہیں بیٹھ رہے ہیں کم از کم 3-4 آدمی بیٹھیں، گویا کہ پورے محلے کی طرف سے آپ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے لیے جو کوششیں کرنی ہیں اللہ اسے کرنے کے لیے قبول فرمائے، اللہ تمام حضرات کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، من چاہی من مانی کی زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کا آدھا حصہ گزر گیا، بقیہ حصہ جو ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی مکمل تراویح پڑھنے والا بنائے، مکمل سحری افطاری کرنے والا بنائے، مکمل 5 وقتہ نماز ادا کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں۔